لک الحمد یا اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اما بعد۔ سلسلہ ہے تذکرہ اسلاف کا، اس مبارک بابرکت پر از رحمت سلسلے میں ہم اپنے اسلاف کا، بزرگان دین کا، اکابرین کا، علماء اہل سنت کا تذکرہ ان کے یوم عرس اور تاریخ ولادت پر کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ آج جس عظیم الشان شخصیت کا ہم ذکر خیر کرنے جا رہے ہیں، فقیہ ملت، استاذ العلماء، حضرت علامہ مفتی جلال الدین امجدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا ذکر خیر آج ہم کریں گے۔ آپ کا ذکر خیر آج ہم اس مناسبت سے کر رہے ہیں کہ جمادی الاخری کی 4 تاریخ 1422 ہجری کو حضرت کا وصال ہوا تھا۔ آج بھی جمادی الاخری کی 4 تاریخ ہے۔ یہ 4 تاریخ کو حضرت کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے یہ بیان ہم آپ تک پہنچانے کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ آپ توجہ کے ساتھ پورے بیان کو سن کر کے خراج عقیدت پیش کر سکتے ہیں۔ آپ کے لیے بھی بڑا موقع ہے، اس طرح کے بیانات کو دوسروں تک شیئر بھی کر دیں تاکہ ہمارے اکابرین کا جو تذکرہ ہے وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے۔ آپ کا ذکر خیر ہمیں اہل سنت کی آواز جو 2014 میں شائع ہوئی تھی، یہ خصوصی شمارہ ہے خلفائے خاندان برکات پر۔ یہ اس میں الحمدللہ فقیہ ملت مفتی جلال الدین احمد امجدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ذکر خیر ہے۔ آپ کے حیات و خدمات کے تعلق سے ایک مضمون ہے، اس سے فائدہ حاصل کرتے ہوئے اسی کی روشنی میں میں آپ کو کچھ باتیں حضرت کی حیات کے تعلق سے پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کرتا ہوں۔ نام و نسب کے تعلق سے آپ کا لکھا ہے کہ آپ کا نام جلال الدین احمد امجدی، لقب فقیہ ملت، شجرہ نسب یہ ہے جلال الدین احمد ابن جان محمد ابن عبد الرحیم ابن غلام رسول ابن ضیاء الدین ابن احمد ابن محمد سالک بن محمد صادق بن عبد القادر بن مراد علی۔ ولادت اور جائے ولادت کے تعلق سے لکھا ہے کہ 1352 ہجری 1933 عیسوی میں ضلع بستی کی ایک مشہور آبادی اوجھا گنج میں آپ پیدا ہوئے۔ یہ آبادی شہر بستی سے 20 کلومیٹر پچھم فیض آباد روڈ پر معراج گنج سے 3 کلومیٹر دکھن میں واقع ہے۔ آپ کا خاندانی پس منظر جو ہے، آپ کے موری سے اعلیٰ مراد علی کچوچا مقدسہ ضلع فیض آباد موجودہ امبیڈکر نگر کے قریب بڑھر علاقے کے مشہور و معروف راجپوت خاندان کے ایک فرد تھے جو مراد سنگھ کے نام سے یاد کیے جاتے تھے۔ وہ اسلامی تعلیمات سے متاثر ہو کر جب ایمان کی دولت سے سرفراز ہوئے تو مراد علی کہلائے۔ خاندان والوں نے دباؤ ڈال کر اسلام سے برگشتہ کرنا چاہا تو زمینداری و تعلقہ داری چھوڑ کر ضلع فیض آباد کی مشہور مسلم آبادی قصبہ شہزاد پور میں سکونت اختیار کر لی۔ قصبہ شہزاد پور اکبر پور امبیڈکر نگر سے متصل واقع ہے۔ ان کی اولاد کثیر تعداد میں آج بھی اس قصبے میں موجود ہے۔ ان کی اولاد میں سے ضیاء الدین مرحوم بغرض تجارت ضلع بستی کے مختلف قصبات و بازار میں آتے رہے۔ اسی اسنا میں اوجھا گنج کے مسلمانوں سے آپ کے تعلقات پیدا ہو گئے تو دوستوں کے مشورے سے زمین خرید کر اسی آبادی میں مستقل سکونت اختیار کر لی۔ دادا عبد الرحیم نہایت سلیم الطبع، پاک باز اور عبادت گزار تھے جو عین جوانی میں انتقال کر گئے۔ ان کے ایک بھائی عبد الکریم حاجی تھے جو زندگی بھر فی سبیل اللہ مسجد کی امامت کرتے رہے، اور دوسرے بھائی عبد المقیم تھے جو بہت متقی اور پرہیزگار تھے اور رودولی کے قریب اپنے سسرال میں رہتے تھے۔ انتقال کے 6 ماہ بعد پانی کے بہاؤ سے متاثر ہو کر ان کی قبر کھل گئی تو لاش تر و تازہ تھی اور کفن بھی میلا نہیں ہوا تھا۔ والد جان محمد مرحوم عرصہ دراز تک اپنے گھر فی سبیل اللہ بچوں کو مذہبی تعلیم دیتے رہے۔ والدہ مرحومہ بی بی رحمت النساء ایک دیندار گھرانے کی لڑکی تھی، بہت نمازی اور صبح تلاوت قرآن مجید کی بے حد پابند تھیں۔ دعائے گنجل عرش اور درود لکھی ان کو زبانی یاد تھی، جن کو روزانہ بلا ناغہ پڑھا کرتی تھی۔ 14 جمادی الاولیٰ 1399 ہجری مطابق 12 اپریل 1979 کو وہ اللہ کو پیاری ہو گئی۔ خدا تعالیٰ ان کی قبر پر رحمت کے پھول برسائے۔ فقیہ ملت کی تعلیم و تربیت کے تعلق سے لکھا ہے کہ عمر کے 5ویں سال آپ نے اپنے والد ماجد کے ایک شاگرد مولوی محمد زکریا صاحب سے اوجھا گنج ہی میں ان کے گھر میں قاعدہ بغدادی شروع کیا۔ 1359 ہجری 1940 میں 7 سال کی عمر میں قرآن مجید ناظرہ ختم کرنے کے بعد انہی سے حفظ پڑھنا شروع کر دیا، اور 1362 ہجری 1944 عیسوی میں 10.5 سال کی عمر میں حفظ مکمل کر لیا۔
فارسی احمد نامہ التفات گنج ضلع فیض آباد موجودہ امبیڈکر نگر کے مولانا عبدالرؤف صاحب سے پڑھا۔ مولانا عبدالرؤف صاحب علیہ رحمہ جامعہ اشرفیہ کے استاذ و مفتی حضرت مفتی نسیم احمد مصباحی کے دادا کے بھائی تھے۔ الحمدللہ مفتی نسیم احمد صاحب کو ان کی سرپرستی حاصل تھی۔ فارسی کی چھوٹی بڑی 12 کتابیں اور عربی کی ابتدائی کتابیں شعیب الاولیاء حضرت شاہ محمد یار علی رحمۃ اللہ علیہ کے پیرزادے مولانا عبد الباری صاحب سے فقیہ ملت نے پڑھی۔ 1366 ہجری 1947 کے ہنگامے کے بعد مزید تحصیل علمی کے لیے آپ نے ناگپور مہاراشٹر کے لیے رخت سفر باندھا۔ وہاں آپ دن میں کام کرتے جس سے اپنے کھانے پینے کا انتظام کرتے اور 25-30 روپے ماہانہ والدین کریمین کی خدمت میں پیش بھی کرتے، اور رات میں مغرب بعد سے اپنے 10 ساتھیوں کے ساتھ تقریباً 12 بجے رات تک حضرت علامہ ارشد القادری رحمۃ اللہ علیہ سے مدرسہ اسلامیہ شمس العلوم بکرا منڈی مومن پورہ میں درس نظامی کی تعلیم حاصل کرتے، اور بعد نماز فجر و عصر ایک قاری صاحب سے قرأت پڑھتے۔ اس طرح ناگپور میں محنت و مشقت اور جاں فشانی کے ساتھ سلسلہ تعلیم جاری رہا۔ غور کیجئے، کوئی بڑا ایسے ہی بڑا نہیں ہو جاتا۔ فقیہ ملت دن بھر ناگپور میں محنت مزدوری کر کے کام کرتے تھے، اور رات کو رئیس القلم علامہ ارشد القادری صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور ایک قاری صاحب کے پاس آپ تعلیم حاصل کرتے۔ غور کیجئے کہ جن کو تعلیم سے لگاؤ ہوتا ہے نا، تو نہ ان کو غربت روک پاتی ہے، نہ ان کو غریبی روک پاتی ہے، نہ تنگ دستی روک پاتی ہے، بلکہ وہ ہر رکاوٹ کو روک کر کے تعلیم کی طرف آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ 24 شعبان 1371 ہجری مطابق 19 مئی 1952 کو 18 سال کی عمر میں حضرت علامہ ارشد القادری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت فقیہ ملت کو ان کے 10 ساتھیوں کے ساتھ سند فراغت سے نوازا۔ آپ کو صدر الشریعہ بدر الطریقہ علامہ شاہ مفتی محمد امجد علی اعظمی علیہ رحمہ سے شرف بیعت حاصل تھا۔ صدر الشریعہ کے مرید تھے آپ۔ شرف نسبت کا پس منظر آپ کچھ اس طرح بیان کرتے ہیں: مجھے مسائل کے جاننے کا بڑا شوق تھا۔ فقیہ ملت خود لکھتے ہیں کہ مجھے مسائل جاننے کا بڑا شوق تھا، اور اس لیے میں بچپن ہی سے بار شریعت کا نام سنتا تھا، اور فقہ حنفی کی اس عظیم کتاب کو دیکھ کر اس کے مصنف صدر الشریعہ حضرت علامہ مولانا حکیم ابو العلا محمد امجد علی صاحب اعظمی قدس سرہ العزیز سے عقیدت رکھتا تھا۔ حضرت علامہ ارشد القادری صاحب قبلہ سے معلوم ہوا کہ حضرت صدر الشریعہ اعلی حضرت امام احمد رضا بریلوی علیہ رحمہ کے خلیفہ ہیں، تو 29 جمادی الاولیٰ 1378 ہجری مطابق 1948 عیسوی کو اپنے ساتھیوں کے ساتھ میں بھی حضرت سے مرید ہو کر سلسلہ رضویہ میں داخل ہو گیا۔ یوں الحمدللہ فقیہ ملت صدر الشریعہ کے مرید ہو گئے۔ خلافت و اجازت آپ کو کہاں سے حاصل تھی سنیں۔ واقف رموز شریعت، رازدار طریقت، احسن العلماء علامہ سید شاہ حیدر حسن مارا روی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت فقیہ ملت کو مارا رہا متحرہ میں عرس قاسمی کے موقع پر 1412 ہجری میں خلافت و اجازت سے نوازا، اور 1413 ہجری میں اسی عرس کے موقع پر جب مارا متحرہ حاضر ہوئے تو ایک مخصوص مجلس میں آپ کی دستار بندی فرمائی، اور شہزادہ اعلیٰ حضرت حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمہ نے احادیث کی سلاسل بھی الحمدللہ آپ کو اجازت عطا فرمایا۔ ابتدائی سے آپ کو تدریس سے بہت شغف تھا، فقیہ ملت کو تدریس پڑھانے کا بڑا شوق تھا، اس لیے اخیر عمر تک آپ مدرسوں سے جڑے رہے۔ دینی تعلیم کے فروغ اور عوام کی ترقی کے لیے آپ نے مدرسے بھی قائم کیے، اور تدریس کی غرض سے مختلف مدرسوں کا رخ بھی کیا۔ جمادی الاولیٰ 1374 ہجری مطابق جنوری 1955 عیسوی میں شعیب الاولیاء حضرت شاہ محمد یار علی صاحب قبلہ اور شیر بیشائے اہل سنت حضرت مولانا حشمت علی خان صاحب قبلہ علیہ رحمہ و رضوان کی اجازت سے مدرسہ قادریہ رضویہ بھاؤپور ضلع بستی کے مدرس مقرر ہوئے، مگر 1.5 سال بعد وہاں کے اختلافات سے عاجز ہو کر آپ نے استعفیٰ دے دیا۔ اسی دوران شعیب الاولیاء حضرت شاہ صاحب قبلہ نے مکتب فیض الرسول کو دارالعلوم بنا دیا، تو ان کی طلب پر براؤں شریف چلے گئے، اور یکم ذی الحجہ 1375 ہجری مطابق 10 جولائی 1956 عیسوی سے دارالعلوم فیض الرسول کے مدرس ہو گئے، اور مسلسل 41 سال تک وہاں سے ہر طرح اپنا علمی فیضان جاری رکھا۔ پھر ضعیف العمری اور مستقل بیماری وغیرہ کے سبب 12 شعبان 1416 ہجری کو براؤں شریف سے مستعفیٰ ہو کر اپنے وطن آ گئے، اور دارالعلوم امجدیہ ارشد العلوم سے آپ نے بہت پہلے قائم کر رکھا تھا،
اس کو مرکز تربیت افتاء بنا دیا، جس میں ملک کی مشہور و معروف درسگاہوں کے فارغ التحصیل علماء حضرت فقیہ ملت قبلہ سے فتویٰ نویسی کی تربیت حاصل کرتے، اور آج بھی اس ادارے سے تربیت افتاء کی خدمات جاری و ساری ہیں الحمدللہ۔ مرکز تربیت افتاء کی تاسیس آپ کا ایسا جماعتی اور ملی کارنامہ ہے جسے کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ اس مفتی ساز ادارے کے تعلق سے امین ملت حضرت سید محمد امین میاں برکاتی سجادہ نشین خانقاہ برکاتیہ مارارہ شریف حضرت فقیہ ملت کے پاس کچھ اس طرح کا حوصلہ افزا مکتوب ارسال فرماتے ہیں۔ لکھتے ہیں کہ مفتیان کرام کی تربیت کے لیے آپ کی کوشش ناقابل فراموش رہے گی۔ آپ کی ان کاوشوں میں فقیر برکاتی اپنی بے بضاعتی اور کم علمی کے باوجود شانہ بشانہ ساتھ ہے الحمدللہ۔ فقیہ ملت کی فتویٰ نویسی کے تعلق سے لکھا ہے کہ آپ نے دارالعلوم فیض الرسول براؤں شریف سے فتویٰ نویسی کا آغاز کیا۔ پہلے یہ کام حضرت مولانا بدر الدین رضوی کورک پوری انجام دیتے تھے، پھر فقہ و فتاویٰ سے دلچسپی دیکھ کر حضرت نے فتویٰ نویسی کا کام حضرت فقیہ ملت کو مستقل طور پر سونپ دیا۔ آپ نے پہلا فتویٰ 24 صفر المظفر 1377 ہجری 1957 عیسوی کو 24 سال کی عمر میں تحریر فرمایا۔ آپ نے ہزاروں تحقیقی اور معیاری فتوے صادر فرمائے، جو فتویٰ فیض الرسول اور فتویٰ برکاتیہ کے نام سے چھپ چکے ہیں اور اہل علم کے درمیان قدر و اعتماد کی نگاہ سے دیکھے جا رہے ہیں۔ فتویٰ برکاتیہ میں تقریض لکھتے ہوئے شارح بخاری علامہ مفتی شریف اللہ کمجدی صاحب لکھتے ہیں کہ حقیقت یہ ہے کہ حضرت مفتی فقیہ ملت صاحب کے فتاوے کسی رائے کے محتاج نہیں الحمدللہ، مشک آست کہ خود بگوید نہ کہ عطار بگوید۔ بحمدہ تبارک و تعالیٰ اس خادم کا تعلق پوری دنیا سے ہے۔ اس وسیع تعلق کو سامنے رکھ کر میں بلا خوف لومۃ لائم کہہ سکتا ہوں، شارح بخاری فرما رہے ہیں کہ حضرت مفتی صاحب فقیہ ملت کے فتاویٰ مستند اور معتمد ہیں۔ حضرت مفتی صاحب کے فتاویٰ صرف عوام ہی کے لیے مفید نہیں بلکہ علماء کرام حتیٰ کہ موجودہ دور کے مفتیان عظام کے لیے بھی اعلیٰ درجہ کے رہنما ہیں۔ تصنیف اور تالیف کے تعلق سے لکھا ہے کہ حضرت فقیہ ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تصنیف و تالیف کی طرف بھی توجہ دی اور مختلف عنوانات پر دلچسپ اور مفید کتابیں تصنیف فرمائیں، جن سے آپ کی وسعت علمی اور جذبہ اصلاح کا پتہ چلتا ہے۔ سادہ زبان، آسان عبارت اور عوامی ضرورتوں کا لحاظ یہ آپ کی تصنیفات کی خصوصیات ہیں۔ آپ کی کچھ کتابیں آپ کو بتاتا ہوں۔ فتویٰ فیض الرسول 2 جلدوں میں، کتاب العقائد تا کتاب الرضا، فتویٰ برکاتیہ، انوار الحدیث اردو ہندی، عجائب الفقہ، فقہی پہلیاں، بزرگوں کے عقیدے، خطبات محرم، انوار شریعت، تعظیم نبی، غیر مقلدوں کے فریب ہی فریب، احکام نیت، حج و زیارت، اور تقریباً اس میں آپ کی 24 تصانیف کا الحمدللہ تذکرہ ہے الحمدللہ۔ فقیہ ملت الحمدللہ ایک زبردست وائز بھی تھے۔ حضرت فقیہ ملت قدس سرہ العزیز کے اندر قوم کی اصلاح کا جذبہ ہر درجہ موجود تھا، اس لیے تدریس و تصنیف کے ساتھ ساتھ آپ نے تقریر و واعظ کو بھی ذریعہ تبلیغ بنایا اور اس سلسلے میں ملک کی مختلف ریاستوں کا سفر بھی کیا اور بڑی جرأت مندی اور حمیت اسلامی کے ساتھ لوگوں تک اسلام کا پیغام پہنچایا، اور ایک عالم دین کی جو ذمہ داریاں ہیں انہیں بڑی تندہی کے ساتھ نبھایا۔ لیکن وہ روایتی جلسوں سے بہت بیزار رہتے کہ ان جلسوں میں نعت خوانی کے لیے فاسق و فاجر شعراء کو دعوت دی جاتی ہے اور واعظ و خطیب کو ثانوی درجے پر رکھا جاتا ہے۔ آج بھی یہی حالات ہے کل ملا کے، جیسے ہی کوئی مقرر بیٹھتا ہے کرسی میں تو عوام ہماری بھاگنے لگتی ہے۔ یہ بھاگی ہوئی عوام کے کانوں میں جیسی مائک کے ذریعے نعت خواں کی آواز پہنچتی ہے پھر سارے لوگ آ کر کے بیٹھ جاتے ہیں اور نعت سے بھی سبق کیا حاصل کرتے ہیں، بس وہ مزے لینے والی بات ہو گئی ہے۔ اللہ کرم فرمائے اہل سنت کے عوام پر کہ نعت خوانی بھی الحمدللہ ایک اچھی چیز ہے، اس سے کوئی انکار نہیں ہے، لیکن مقررین واعظین کی تقریریں سننا اہل سنت والجماعت کے عوام کے لیے انتہائی ضروری ہے، انتہائی ضروری ہے، اس پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اوجا گنج میں عام طور پر لوگوں کا وضو اور سجدہ صحیح نہیں تھا کہ دھوئے جانے والے اعضاء کا کچھ حصہ دھوتے تھے، کچھ حصہ بھیگا چھوڑ دیتے تھے، اس پر پانی نہیں بہاتے تھے، اور سجدہ میں دونوں پاؤں کی انگلیوں میں سے کسی کا پیٹ زمین پر نہیں لگتا تھا، جبکہ ایک انگلی کا پیٹ لگنا فرض اور دونوں پاؤں کی 3 انگلیوں کا پیٹ لگنا واجب ہے۔ ہم نے ان خرابیوں سے لوگوں کو آگاہ کیا، فقیہ ملت فرما رہے ہیں، اور صحیح طریقے سے وضو کرنے اور نماز پڑھنے کا ڈھنگ بھی بتایا۔
اس لیے ہمارے حفظ و ناظرہ کے استاد مولوی محمد زکریا مرحوم اکثر کہا کرتے تھے کہ ہم آپ کے استاد نہیں ہیں بلکہ آپ ہمارے استاد ہیں، کہ وضو اور نماز وغیرہ کا صحیح طریقہ ہم نے آپ ہی سے سیکھا ہے۔ ملک کے بہت سے بڑے بڑے شہر کے جہاں سال میں کئی شاندار جلسے ہوتے ہیں اور بے شمار علماء کی تقریریں ہوتی ہیں، وہاں کی عورتیں مسئلہ سے بے خبر تھیں کہ مردوں کی طرح ان کو بھی بلا عذر ساری نمازیں بیٹھ کر پڑھنا جائز نہیں ہے۔ وہ حلال میں فرض و واجب تمام نمازیں بیٹھ کر ہی پڑھتی تھیں اور سخت گنہگار ہوتی تھی۔ ہم نے جگہ جگہ اپنی تقریروں میں اس مسئلہ کو بیان کیا، جس سے دیندار طبقہ بہت ممنون ہوا، اور پھر انوار الحدیث و انوار شریعت میں اس مسئلہ کی وضاحت کے ساتھ لکھا، جس سے اللہ کی بہت سی نیک بندیوں نے اپنی فرض نمازوں کو برباد ہونے سے بچایا۔ الحمدللہ، اللہ کرم فرمائے۔ تو 4 جمادی الثانی فقیہ ملت کے عرس کی تاریخ ہے۔ دعا اللہ کی بارگاہ میں مولا اپنی رحمت کے پھول جو فقیہ ملت کے مزار پاک پہ تو برساتا ہے، اس سے ہمارے ناظرین و سامعین اور ہم کو بھی حصہ عطا فرما، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔